جی، ایک مقامی مذہبی تقریب کا اشتہار ہے۔ ایک ایسا پوسٹر جو شاید کسی محلے کی دیوار پر یا کسی دکان کے شیشے پر چپکا ہوا نظر آتا ہے۔ بظاہر تو یہ کاغذ کا ایک عام سا ٹکڑا لگتا ہے جس پر کچھ نام اور وقت درج ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی عام سے پوسٹر کو ذرا غور سے پڑھا جائے تو وہ محض ایک اعلان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اندر پوری ایک کمیونٹی کی ثقافت اور ان کے تنظیمی ڈھانچے کی کہانی سموئے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس تقریب کے عنوان سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ تکمیل قرآن کریم کانفرنس، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جو قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ چلتا ہے، یہ اس کی تکمیل کی خوشی میں منعقد ہونے والا پروگرام ہے۔ اگر پوسٹر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہاں درج ہے 26 رمضان المبارک اور ساتھ ہی 27ویں شب کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک ہے، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ مقام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے جامع مسجد بانڈی عطائی خان۔ جامع مسجد بانڈی عطائی خان پڑھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس محلے کی اپنی ایک مخصوص پہچان۔ خیر، اب ذرا اس تقریب کی نگرانی اور ان کلیدی کرداروں کی طرف آتے ہیں۔ پوسٹر کے ایک نمایاں حصے پر لکھا ہے زیر نگرانی، اور اس کے نیچے ایک بہت ہی بھاری بھرکم اور قابل احترام نام درج ہے، سید السادات حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب، یعنی وہ شخصیات جن کا شجرہ نسب نبی کریم سے جا کر ملتا ہے۔ جب کسی تقریب پر ایک ایسی قداور شخصیت کا نام زیر نگرانی کے طور پر لگ جاتا ہے تو اس تقریب کا وقار خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ امام التراویح، اور ان کا نام ہے حافظ محمد نصیب خان۔ رمضان کے پورے مہینے میں جس شخص نے روزانہ رات کو گھنٹوں کھڑے ہو کر تراویح پڑھائی ہے، یہ ان کا نام ہے۔ حافظ محمد نصیب خان وہ شخصیت ہیں جو پچھلے 26 دنوں سے مسلسل اس کمیونٹی کو قرآن سنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی باقاعدہ تلاوت کے لیے ایک اور نام درج ہے، حافظ عمیر صاحب کا نام۔ پوسٹر کے بالکل درمیان میں، جہاں عموماً سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے، مہمان خصوصی کا ذکر ہے، اور ان کے نام کے ساتھ جو القابات لگائے گئے ہیں، خطیب شیریں بیان، استاد محترم مولانا عبدالجلیل صاحب۔ لیکن جب ہم کسی بھی محفل کی بات کرتے ہیں تو نعت خوانی کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ 3 مختلف شخصیات کے نام دیے گئے ہیں، محترم مزمل صاحب، سید حذیفہ شاہ اور سید حسین شاہ۔ جب مزمل صاحب کے بعد سید حذیفہ شاہ مائک پر آئیں گے تو ان کی آواز کا انداز مختلف ہوگا۔ پھر جب سید حسین شاہ پڑھیں گے تو مجمع میں ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ یہ دراصل سامعین کو محفل کے ساتھ باندھے رکھنے کا ایک صدیوں پرانا اور انتہائی کامیاب طریقہ ہے۔ جی، جانب کمیٹی مسجد و اہلیان محلہ، اس محلے کے کسی شخص نے چندہ دیا ہوگا، کسی نے دریاں بچھانے میں مدد کی ہوگی، کسی نے مہمانوں کے لیے شربت کا انتظام کیا ہوگا۔